بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القسم وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني زيادة المحبة. ولا فصل فيما روينا والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك. یہاں سے اب باب القسم یعنی باری مقرر کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ قسم کا لفظی معنی ہے تقسیم کاری کرنا، بانٹنا، اور یہاں مراد ہے اپنے ایام کو اور اپنی صحبت کو، اپنی ملاقات کو اور اپنے اوقات کو بیویوں کے درمیان بانٹنا۔ مراد ہے باری مقرر کرنا کہ جب 2 بیوی یا 3 بیوی یا 4 بیویاں کسی کی ہو تو پھر سب کو وقت دینا چاہیے اور سب کو وقت دینا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یا تو ہفتہ ایک ہفتہ سب کے یہاں باندھ دے، یا ایک مہینہ سب کے یہاں باندھ دے، یا ایک دن سب کے یہاں باندھ دے۔ اس طرح سے طے کرنے کو کہا جاتا ہے قسم۔ سب سے پہلے اصل متن میں فرمایا گیا کہ جب کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور دونوں کی دونوں آزاد ہوں، تو ابھی آزاد ہی ہیں۔ پہلے چونکہ باندیاں بھی ہوتی تھی اور آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں، 2 طرح کی عورتیں ہوتی تھیں۔ ایسی مرد 2 طرح کے ہوتے تھے، آزاد اور غلام۔ تو جب مرد کی 2 بیویاں ہوں، دونوں آزاد ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ان کے درمیان باری مقرر کرنے میں عدل کرے، برابری کریں، چاہے دونوں بیویاں باکرہ ہوں یا سگیبہ ہو، یا ان میں سے ایک باکرہ ہو اور دوسری سگیبہ ہو۔ دلیل کیا ہے کہ ضروری ہے باری مقرر کرنا عدل کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا گیا من کانت لہ امرأتان، جس کی 2 بیویاں ہو، یعنی کم سے کم، یہ جانب قلت میں حد بندی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 ہو، تو 2 ہی پر یہ حدیث وارد ہے اور یہ وعید ہے، ایسا نہیں ہے۔ 3 ہو تو بھی یہ وعید ہے، 4 ہو تو بھی یہ وعید ہے۔ جس کی کم سے کم 2 بیویاں ہو، ومال الی احداہما فی القسم، اور باری مقرر کرنے میں دونوں میں سے ایک کی طرف اس کا میلان ہوتا ہو، جاء یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ پیش ہوگا، وشقہ مائل، اس حال میں کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوگا، یعنی ایک طرف جھک کر کے وہ چلتا ہوا قیامت میں آئے گا، جس سے لوگوں کو اس کا یہ عیب ظاہر ہوگا کہ یہ بیویوں کے درمیان ناانصافی سے کام لیتا تھا۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یعدل فی القسم بین النسائہ، باری مقرر کرنے میں اور اپنی ازواج کے درمیان عدل سے کام لیتے تھے۔ وکان یقول، اور یہ فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، اے رب، اے میرے اللہ، یہ میری باری مقرر کرنے کا انداز ہے اس میں جس میں میں مالک، یعنی جس میں میرا اختیار چلتا ہے، جس میں میرا بس چلتا ہے، اس میں نے یہ باری مقرر کی ہے۔ فلا تؤاخذنی فیما لا املک، تو میرا مؤاخذہ نہ فرمانا اس میں جس میں میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی انسان فطری طور پر جن چیزوں پر اس کا اختیار ہے، وہ کیا ہے کہ دن مقرر کرے گا زیادہ سے زیادہ، وہ کہ مجھے ایک دن ان کے پاس رہنا ہے، ایک دن ان کے پاس رہنا ہے۔ لیکن طبیعت کا میلان اور محبت کی زیادتی یہ ایک ان کنٹرول چیز ہے، کہ کسی کے پاس جانے سے بندے کو زیادہ اطمینان، خوشی اور سکون ملے گا، کسی کے پاس جانے سے بنسبت اس بیوی کے دوسری بیوی کے پاس جانے میں اتنا زیادہ اطمینان، اتنی زیادہ خوشی نہیں ملے گی۔ یہ ہوتا ہے بیوی کے اخلاق و اطوار و عادات و محبت کے انداز پر، کہ وہ بیوی شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے۔ تو جو بیوی شوہر کی عزت کرے گی، اس کے ساتھ زیادہ محبت کرے گی، ہے نا، اس کی باتوں کو کراس نہیں کرے گی، تو اس بیوی کے پاس جب شوہر جائے گا
تو بلا اختیار جو ہے اس کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا، اور جو بیوی چڑچڑ کرتی ہے یا پھر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کے معاملات شوہر کے ساتھ درست نہیں ہے، تو اگرچہ اس کے پاس وہ رہے گا لیکن اس کے دل کو وہ سکون نہیں ملے گا جیسا سکون پہلی کے ساتھ ملا اسے۔ تو یہ ان کنٹرول چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے تھے کہ اللہ میرا مؤاخذہ نہ فرماؤ، اور یہ سب تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم کھانا دینے میں، کپڑا دینے میں اور رہن سہن سکنا دینے میں برابری سے کام لو۔ ایسے ہی جو ہے باری مقرر کرنے میں کہ ایک ہفتہ اس کو وقت دے رہے ہو تو ایک ہفتہ اس کو بھی وقت دو۔ ہاں یہ ہے کہ ایک ہفتہ جو ہے تم نئی والی بیوی کے پاس جا رہے ہو تو وہاں جو ہے تھوڑا سا لگے، مطلب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نئی بیوی کے پاس گیا تو وہاں تھوڑا حساس بشاش ہو گیا، اور پرانی بیوی کے پاس آ گیا تو منہ لٹک گیا۔ تو منہ بھی نہیں لٹکانا ہے، ظاہر یہ کرنا ہے کہ میں خوش ہی ہوں، لیکن دلی جو کیفیت ہے اس پر چونکہ اختیار نہیں ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یعنی زیادت المحبت، یہ لا املکو، اس میں میرا مواخذہ نہ فرمانا جس کا میں مالک نہیں ہوں، یہاں مراد ہے وہ غیر مملوک چیز سے مراد زیادت محبت کی زیادتی۔ پھر کہتے ولا فصل فیما روینا، جو حدیث بیان کی میں نے ہم نے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ نئی نویلی ہو تو ایسا اور پرانی ہو تو ایسا، کچھ نہیں ہے۔ والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، پرانی نئی سب برابر ہے۔ لاطلاق ما روینا، اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا کہ حدیث میں مطلق رکھا گیا کہ جس کی دو بیویاں ہوں۔ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّکاح، اور اس لیے کہ باری مقرر کرنا یہ نکاح کے حقوق سے ہے۔ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور اس بات میں ان عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، نئی سے بھی نکاح ہی ہوا ہے اور پرانی سے بھی نکاح ہوا ہے، اس لیے جو ہے دونوں برابر ہوں گی۔ والاختیار فی مقدار الدور الی الزوج لأن المستحق هو التسویۃ دون طریقها والتسویۃ فی البیتوتۃ لا فی المجامعات، اور اختیار جو ہے مقدار دور میں اختیار جو ہے شوہر کو رہے گا۔ اس لیے یہاں مقدار دور سے مراد ہے کہ جو ہے کتنی بار صحبت کرے گا، کتنا زیادہ اس سے ملاعبت کرے گا، ہے نا۔ تو اس میں اختیار شوہر کو ہے کہ چاہے تو اس سے ملاعبت کرے یا نہ کرے۔ لأن المستحق هو التسویۃ دون طریقها، اس لیے کہ جو واجب ہے، جو مستحق ہے وہ ہے برابری کرنا، نہ کہ برابری کے طریقے میں برابری کرنا۔ یعنی اتنا ہے کہ 2 دن اس کو دے تو 2 دن اس کو دے، یہ ضروری نہیں کہ نئی کے پاس 2 دن رہا اس سے 4 بار صحبت کی تو اور پرانی کے پاس 2 دن رہے تو اس سے بھی 4 بار صحبت کرے۔ والتسویۃ فی البیتوتۃ، اور برابری جو ہے رات گزارنے میں ہے، لا فی المجامعات، مجامعات میں برابری کی کوئی بات نہیں ہے۔ لأنها تبتنى علی النشاط، اس لیے کہ اس کی بنیاد نشاط پر رکھی جاتی ہے، خواہش پر، خواہش کوئی نہ کرے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَىٰ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ، اور اگر امتن والأخرى امتن، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے دوسری لونڈی ہے تو پھر آزاد عورت کے لیے باری کے ایام سے ثلثان ہوگا اور لونڈی کے لیے 1 ثلث ہوگا۔ بذالک ورد الاثر، کیونکہ حدیث اسی طرح وارد ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں نا، تو 20 دن جو ہے آزاد عورت کے پاس آزاد عورت کو ملیں گے اور 10 دن جو ہے لونڈی کو۔ وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصَ مِنْ حِلِّ الْأَمْرَةِ، اور اس لیے کہ عورت کا لونڈی کا جو حق ہے وہ آزاد عورت کے حق سے جو ہے کم ہوتا ہے۔ فلا بد من اظہار نقصان فی الحقوق، تو اچھا ہاں، اور اس لیے کہ لونڈی کی حلت جو ہے آزاد عورت کی حلت سے کم ہوتی ہے تو حقوق میں بھی نقصان کا اظہار کم ہونا چاہیے۔ لونڈی کی حلت کیا کہ طلاق دیں گے تو اس کو 2 ہی دیں گے۔ والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد بمنزلۃ الامۃ، اور مکابرہ، مدبرہ اور ام الولد یہ سب امت کی منزل میں، لونڈی ہونے کی منزل میں۔ لأن الرق فیہ قائم، اگرچہ اس میں غلامی بھرپور نہیں ہوتی ہے مدبرہ، مکاتبہ، ام ولد میں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ غلامی باقی رہتی ہے۔ لأن الرق فیہن قائم۔ قال ولا حق لہن فی القسم حالت السفر، حالت سفر میں ان کے لیے باری مقرر کرنے میں کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جب شوہر سفر میں جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ مہینے میں 3 دن سفر میں جاتے، 3 بار سفر میں جاتے ہیں تو ایک بار مجھے لے کے جائیے، ایک بار اس کو اور ایک بار اس کو، تینوں کو لے کے جانا پڑے گا، ایسا نہیں، اس میں اختیار ہے۔ فیسافر الزوج بمن شاء منہن،
تو شوہر ان میں سے جس کے ساتھ چاہے سفر کر لے۔ والاولا ان یقریا بینہن، اور ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی صورت میں قرآن اندازی کرے، ان یقریا بینہن، ان کے درمیان قرآن اندازی کرے۔ جیسے 10 دن کے لیے باہر جا رہا ہے اور کسی ایک کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، 3 بیوی ہے، اب تینوں جھگڑا کرے گی مجھے لے کے جاؤ مجھے لے کے جاؤ، تو شرعی طور پر فیصلہ یہ دیا جائے گا کہ آپشن آپ تینوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، تینوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، جس کی مرضی ہوگی اس کو شوہر لے کے جائے گا۔ تو اب لیکن چونکہ دل ٹوٹے گا دوسری تیسری کا، ایک کو لے کے جائے گا تو اب یہاں پہ اطمینان کے لیے یہ ہے کہ بہتر ہے ہمارے نزدیک کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کرے، جس کے نام سے قرآن نکلے اس کو لے کے جائے۔ فیسافر بمن خرجت قرأتها، تو سفر کرے اس کے ساتھ جس کے نام کا قرآن نکلے۔ وقال الشافعی والقرأۃ مستحقۃ، اور امام شافعی نے فرمایا کہ قرآن کرنا واجب ہے، لما رویہ، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد سفرا، کہ حضور جب سفر کا ارادہ فرماتے، اقرا بین نسائہ، تو اپنے ازواج کے درمیان قرآن فرماتے، الا انا نقول، مگر ہم یہ کہتے ہیں، ان القرأۃ لتطیب قلوبہن فیکون من باب الاستحباب، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی چونکہ عورتوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ باب استحباب سے ہوگا، باب وجوب سے نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو ہم جو ہے استحباب پر معمول کرتے ہیں۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ، اور ایسا ہم نے اس لیے کہا کہ عورت کا شوہر کے سفر کی حالت میں کوئی حق نہیں رہتا۔ أَلَا يَرَى أَنَّ لَهُ أَلَّا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی نہ لے کے جائے۔ أَلَا يَرَى، أَلَا يُرَى، کیا نہیں دیکھا جاتا ہے، أَنَّ لَهُ، کیا شوہر کے لیے جائز ہے، أَلَّا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً کہ مِّنْهُنَّ، کہ ان میں سے کسی کو ساتھ میں نہ لے۔ جب کسی کو ساتھ میں نہ لینے کا اختیار ہے تو کسی ایک کو بھی لینے کا اختیار رہے گا، اس لیے قرآن اندازی واجب نہیں ہے۔ فَقَضَى لَهُ أَن يُسَافِرَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، تو ایسی اس کے لیے جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔ جب یہ جائز ہے کہ کسی کے ساتھ سفر نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے کہ کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، اور اس مدت میں اس پر گنتی نہیں کی جائے گی، مطلب یہ مثال کے طور پر جو ہے 30 دن میں اس نے 10 دن مقرر کیا تھا تینوں کے لیے، اب 20 دن ہو گئے دو کو، اب تیسری کے لیے جانا چاہتا تھا کہ وہ سفر میں چلا گیا، تو دوسری جو پہلی دو ہے وہ یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا وہ سوتن سے یہ نہیں کہے گی کہ تیرے دن مائنس ہو گئے، تیری باری میں تو تیرا شوہر جو ہے سفر کے لیے چلا گیا، تو اب ہم واپس آئیں گے تو تمہارا دن ختم، یہ نہیں چلے گا۔ 10 دن کے بعد جب واپس آئے گا تو یہ تیسری کی جو 10 دن بچے ہوئے اس کے پاس ہی گزارنا پڑے گا۔ ولا يحتسب علیہ بتلک المدت، اور اس مدت میں اس پر احتساب نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ ایام جو ہے گنتی کر کے اس عورت کے مائنس نہیں کیے جائیں گے جو ایام کسی عورت کے متعین تھے یہاں پہ حالت قیام میں۔ وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ، اگر بیویوں میں سے کوئی ایک اپنی باری کو چھوڑنے کے لیے اپنی سوتن کے لیے راضی ہو جائے تو جائز ہے۔ صاحبتن کا یہاں معنی کریں گے سوتن۔ وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، یعنی مثال کے طور پر ہندہ ایک بیوی ہے، ایک خالدہ بیوی ہے۔ اب خالدہ کو معلوم ہے جو نئی والی ہے کہ یہ ہندہ جو پرانی والی اس کے پاس زید کو رہنے میں زیادہ سکون ملتا ہے، اب کیا ہوا 10 دن ہندہ کے پاس رہ کر کے 10 دن رہنے کے لیے خالدہ کے پاس رہنے سے مراد رات گزارنے کے لیے خالدہ کے پاس آ رہا ہے، تو خالدہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ایک کام کیجیے، آپ 2 دن میرے پاس رہ چکے نا، 8 دن میری جو باری ہے آپ اسی کے پاس جا کے گزاریے، ہندہ کے پاس ہی، اس طرح کہہ سکتی ہے، کیونکہ مطلب شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، اگر بیویوں میں اس کو ایک راضی ہو جائے بترکی قسمها، اپنی باری کے ایام چھوڑنے کے لیے، لصاحبتها، اپنی سوتن کے لیے، جازہ، ایسا کرنا جائز ہے۔ لأن سودة بنت زمعة سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ وہ ان سے مراجعات کر لے، یعنی ایک طلاق رجعی تھی تو فرمایا تھا، انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھ سے مراجعات فرما لیجئے، اور میرے جو باری کے ایام ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کر لیجئے۔ وَتَجْعَلْ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ، اور اپنی باری کے ایام کو حضرت عائشہ کے لیے مقرر کر دے۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اچھا عورت کے لیے اس بات میں جائز ہے کہ رجوع بھی کر لے، یعنی مثال کے طور پر جو ہے ایک بار وہ بول دے کہ ٹھیک ہے میرے 10 دن آپ فلاں عورت کے پاس گزار لیجئے، تو بعد میں یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ 3 دن کے بعد کہ اب میرے پاس آ جائیے، تو اس میں شوہر یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ
میری باری کا ایام جو ہے میں اسی کے پاس گزار لو، اب کیوں تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت میرا دل نہیں تھا، اب دل ہو رہا ہے، اس لیے ادھر آ جائیے آپ۔ لأنها اسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط، اس لیے کہ اس نے ایسے حق کو ساقط کی ہے کہ جو بعد میں واجب نہیں ہوگا تو ساقط بھی نہیں ہوگا۔ ایسے حق کو ساقط کی ہے کہ جو بعد میں واجب نہیں ہوتا ہے تو وہ ساقط بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس سے رجوع بھی کر سکتی ہے۔ آگے آئیے، کتاب الرضاع، دودھ پینے کا بیان۔ لفظی معنی جو ہے یہاں پہ ہوگا، لیکن یہاں مراد رضاع سے مراد جو ہے ایام رضاعت میں جو دودھ پیا جاتا ہے اس کا بیان۔ اور ایام رضاعت کتنے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے 2.5 سال ہے، اور باقیوں کے نزدیک 2 سال ہے، نیچے اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ اچھا، رضاعت جو ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے کم دودھ پینے سے بھی اور زیادہ دودھ پینے سے بھی، لیکن اس میں شرط ہے کہ دودھ پینا ایام رضاعت میں ہو، ایام رضاعت میں ہو، اور ایام رضاعت میں کچھ اختلاف ہے۔ دیکھیں، کہتے قال قلیل الرضاع و کثیرہ سواء، کم دودھ پینا اور زیادہ دودھ پینا برابر ہے۔ اذا حصل فی مدت الرضاع، جب یہ چیز حاصل ہو مدت رضاعت میں، یتعلق بہ التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، یعنی حرمت رضاعت جو ہے متعلق ہو جائے گی۔ حرمت رضاعت جو ہے وہی حرمت رضاعت سے وہی چیز حرام ہوتی ہے جو چیز نسب سے حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر چند جگہ پر فرق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے حقیقی ماں حرام، رضاعی ماں سے نکاح کرنا حرام، حقیقی بہن سے نکاح حرام، رضاعی بہن سے نکاح حرام، حقیقی بھتیجے سے نکاح حرام، رضاعی بھتیجے سے نکاح حرام، اس طرح سارے مسائل آئیں گے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا یثبت التحریم الا بخمس رضاعت، حرمت ثابت نہیں ہوگی مگر 5 چسکی سے، یعنی 5 مرتبہ دودھ پیے گا بچہ یا بچی، 5 بار چوسے گا تو جو ہے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ دلیل کیا ان کی؟ لقولی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، لا تحرم المست ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک چسکی اور 2 چسکی، ٹھیک ہے، اور ایک بار کا پلانا اور 2 بار کا پلانا، ایک چسکی اور 2 چسکی یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتی ہے، ایک چسکی اور 2 چسکی یہ حرمت کو بولیے ثابت نہیں کرتی ہے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالی، اور ہماری وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَ، اور نہ ایک گھونٹ اور 2 گھونٹ یہ رضاعت کو حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا، اس میں مطلق ہے، ایک چسکی 2 چسکی، ایک گھونٹ 2 گھونٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وقولہ، اور اللہ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ چیزیں حرام ہوتی ہے جو نسب سے حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، من غیر فصل، بغیر کسی قید کے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یحرم من الرضاع بالمستی یا بالمستین یا بالاملاجۃ املاجتین، اس طرح کوئی قید نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِلشُّبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِنُشُوزِ الْعَزْمِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ، کہتے ہیں کہ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ حرمت رضاعت جو ہے ثابت، رضاعت سے حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے، یعنی دودھ پی لینے سے نسب وال جیسی حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے نسب میں بچہ ماں کا جز ہوتا ہے اور یہ جزئیت جو ہے حرمت کی وجہ بنتی ہے، ایسے ہی جو ہے جب بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ دودھ اس کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، تو اس یہاں پر بھی بعضیت والی بات پائی گئی۔ تو اصل جو حرمت کی وجہ ہے وہ ہے جسم میں عورت کا دودھ جو عورت کا جز ہے، عورت کے بدن کا حصہ ہے، وہ جو ہے پیٹ میں جا کر کے بچے کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بعضیت جو ہے یہ جو گوشت پوشت ہڈی وغیرہ میں جو دودھ پینے سے جو وٹامنس ملتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے، تو وہ جزئیت جو ہے یہ جزئیت جو ہے حرمت رضاعت کی وجہ ہے۔ لیکن دودھ جب بچے کے پیٹ میں گیا تو اس نے اس میں بعضیت یعنی جزئیت کا معنی پیدا کیا کہ نہیں کیا،
یعنی اس دودھ نے جسم میں جا کر کے جسم میں اضافہ کیا کہ نہیں کیا، وہ دودھ جسم کا حصہ بنا کہ نہیں بنا، یہ ایک امر باطن چیز ہے۔ اور اس زمانے میں اگرچہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ دودھ جب ماں کے بچے کے پیٹ میں جائے گا تو اس کو وٹامن ڈی کتنا ملے گا، وٹامن سی کتنا ملے گا، اور وٹامن اے کتنا ملے گا، یعنی انرجی کتنی ملے گی، تو فلاں چیز کتنا ملے گا، ایسے 50 چیزیں آج کل تحقیق ہو چکی ہے نا۔ اس زمانے میں اگرچہ یہ بتانا تھوڑا سا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے جب فقہا کا دور تھا اس زمانے میں تو یہ بتانا جو ہے مشکل تھا۔ اچھا بتا بھی دیتے تو لوگ سمجھتے نہیں، یہ ایک باطنی چیز ہی ہے نا، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر سائنس بتا دے کہ ایک اس کی دودھ سے اس کے جسم میں اتنی جو ہے بڑھوتری ہوگی اور اتنا اضافہ ہوگا، اس کے جسم کو اتنا فائدہ ہوگا، تو بھی جو ہے یہ ایک امر باطنی ہے، مشین وغیرہ سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے جو ظنیات میں سے ہے۔ تو یقینی چیز تو ہے نہیں کہ وہ دودھ نے جا کر کے اس کے جسم میں جزئیت کا کام کیا کہ نہیں کیا، یہ باطنی چیز ہے۔ تو اب کیا کریں گے کہ حکم کا کو ہم متعلق کر دیں گے دودھ پلانے کے کام پر، کہ دودھ پلایا یہ ظاہری چیز ہے، اور پیٹ میں جا کر وہ اس کے جسم کا حصہ بنا یا نہیں بنا یہ باطنی چیز ہے۔ تو باطنی چیز پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا ہے، حکم کا دار و مدار ہوتا ہے ظاہری چیز پر، اور ظاہری چیز دودھ پلانا ہے۔ تو ایک گھونٹ دودھ پلائے تو بھی حرمت ثابت ہوگی، 2 گھونٹ دودھ پلائے تو بھی حرمت ثابت ہوگی، کیونکہ ایک گھونٹ بھی جزئیت کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ، اور اس لیے کہ حرمت اگرچہ بعضیت کے شبہ کی وجہ سے ہے، الثابتۃ بنشوز العظم، جو ثابت ہوتی ہے ہڈیوں کے بڑھنے سے، وَإِنبَاتِ اللحم، اور گوشت کے پیدا ہونے سے، یعنی جسم میں گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُبْطَنٌ، لیکن یہ امر باطنی ہے۔ فتعلق الحکم بفعل الارضاء، تو حکم یعنی حکم رضاعت جو ہے یہ متعلق ہوگا ارضاع سے، یعنی دودھ پلا دینے سے۔ وما رواہ مردود بالکتاب او منسوخ به، اور جو حدیث امام شافعی نے اوپر روایت کی ہے وہ کتاب سے، کتاب اللہ سے رد کر دی جائے گی، کتاب اللہ سے غیر مقبول ہو جائے گی۔ یہاں اردو ترجمہ مردود نہیں کریں گے، کیونکہ اردو زبان میں مردود جو ہے وہ خراب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مردود یعنی جسے پھیر دیا جائے، جسے لوٹا دیا جائے، اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے اور بری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ چونکہ حدیث ہے تو حدیث کو اردو زبان میں مردود معاذ اللہ کہنے سے جو ہے وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ خراب معنی کی طرف جائے گا، تبادل ذہنی خراب معنی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس طرح ترجمہ کریں گے کہ وما رواہ، اور وہ حدیث جس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے مردود بالکتابی، کتاب اللہ سے لوٹا دی جائے گی، یعنی اس کا حکم پلٹا دیا جائے گا۔ اور منسوخ بھی، یا یہ کہا جائے گا کہ کتاب اللہ سے وہ حدیث منسوخ ہے، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک بار یا 2 بار پلا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ، اور واجب ہے، مناسب ہے یعنی واجب ہے کہ یہ معاملہ یعنی یہ دودھ پلانا مدت رضاعت میں ہو، لما نبینُ، اس دلیل سے اس کو ہم بیان کریں گے۔ ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابی حنیفہ، پھر رضاعت کی مدت امام اعظم کے نزدیک 30 مہینے ہیں، یعنی 2.5 سال۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا 2 سال ہے۔ وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا قول ہے۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے تو فرمایا ہے 3 احوال، 3 سال ہے۔ تو یہ دلیل یہ ائمہ کا اختلاف اور ان کی دلیل کو انشاءاللہ ہم جو ہے کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی